السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ۔ سورہ محمد کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید سے قبل، عید الاضحیٰ سے پہلے ہم اس آیت سے پہلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کر رہے تھے، جس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت منافقین کے باوجود اس کے کہ وہ منافق ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کے بڑے پردے رکھے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ بلا وجہ کسی کا پردہ فاش کرنا، کسی کے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے محض اپنے وقت گزاری کے لیے بیان کرنا، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود بھی منافقین تک کے پردے رکھے، سوائے چند ایک۔ اللہ رب العزت نے کسی کی وضاحت نہیں کی کہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، وہ چاہتا تو ایک ایک کا نام لے کر اپنے نبی کو بتا دیتا کہ میرے نبی یہ منافق، فلاں شخص منافق آپ کی جماعت میں رہتے ہوئے تمہارے خلاف۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پردہ پوشی کی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ مسلمانوں اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہاں آپ مسلمان کی پردہ پوشی کریں، قیامت کے دن اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے منافقین کو منافق ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہونے کے باوجود، ان کے زبانی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی پردہ پوشی کیے رکھی۔ اور وہ آیت جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش کن امور میں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کچھ احکام دیں گے اور آزمائیں گے کہ تم ان احکام پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ تمہیں کچھ باتوں سے منع کریں گے، کچھ امور، کچھ کام، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے منع کریں گے، دیکھیں گے کہ تم منع ہوتے ہو یا نہیں۔ دونوں چیزوں سے آزمائش، اوامر سے آزمائش اور نواہی سے آزمائش۔ حکم دے کر دیکھیں گے کہ چلتے ہو یا نہیں، اور منع کر کے روک کے دیکھیں گے کہ رکتے ہو یا نہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سورہ بقرہ کی آیت پچھلے درس میں نے ذکر کی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا ان 5 چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، امن دے کر، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، دولت دے کر، دولت چھین کر، باغات و پھل دے کر انہیں برباد کر کے، اور دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہے جو اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا عمل، طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری اس تفصیل جو ہے وہ وہاں ذکر کی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے اور یقیناً آزمائیں گے، جنگوں میں مبتلا کر کے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے، جنگوں میں مبتلا کر کے آزمائیں گے کہ تم میں سے کون مجاہدین ہے، کون کتنے دل گردے کا مالک ہے اور کون بزدل ہے، کون ہے جو دشمن کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اور کون ہے جو اپنے پاؤں پہ صرف کھڑا نہیں رہتا بلکہ پیش قدمی کرتا ہے اور دشمن پہ جھپٹتا ہے، مجاہد۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لِنَرَا، حَتَّى نَعْلَمَ لِنَرَا، علم تو اللہ کو ہے، تمہاری حقیقی زندگی میں تمہیں جہاد کرتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون جہاد کرے گا، کون پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اللہ کو یہ علم ہے کہ مجاہد کون ہے، بزدل کون ہے، لیکن فرمایا لِنَرَا حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں، عملی طور پر تمہیں میدان جہاد میں اترا ہوا دیکھ لیں، اور عملی طور پر تمہیں تیر و تلوار لے کر چلتا ہوا دیکھ لیں، اور ہمیں سامنے نظر آ جائے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور کون نہیں ہے۔ والصابرین، اور صابرین کو صبر کرنے کی حالت میں دیکھ، اور اللہ کو یہ علم ہے کہ کون صبر کرے گا، کون بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ تمہاری عملی زندگی تمہیں ان چیزوں میں مبتلا کر کے ہم آزما کے دیکھیں گے کہ کون آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہارے حالات کو جانچیں گے، تمہارے حالات کو دیکھیں گے کہ واقعی تم آگے بڑھتے ہو یا نہیں۔ یہاں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے مستقبل میں دیکھنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا ہے، مفسرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، لیکن وہ عملی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت آ گئی، قرآن کریم نازل ہو گیا، نبی بھیج دیا گیا جو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، ان کو قرآن اور حکمت، قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، نظام زندگی کیا ہے انہیں سکھلاتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی جو آدمی پھر چاہے کفر کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ ماننے سے انکار کر دے، بلکہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے لوگ جو کہ اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ سے روکے، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اور اللہ کی اور رسول اللہ کی مخالفت کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت بڑھنے نہ دوں گا۔ منافقین اور کفار جب لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے روکنے سے؟ کہ یہ جماعت بڑھنے نہ پائے، ہمارے نیچے لگ کے رہیں، دب کے رہیں، ڈر کے رہیں، اور ہم جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، اور اس طرح ہم نعوذ باللہ اللہ کی جماعت حزب اللہ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بھی کرتے رہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکنے کی جتنی بھی چاہیں کوششیں کریں، رسول اللہ کی مخالفت کریں اور کفر پر اڑ کے رہیں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شیئا بالکل ذرہ برابر، اللہ کا یہ ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا سب سے بہترین مومن جیسی ہو جائے، جیسا کوئی بہترین مومن ہو سکتا ہے، اگر ساری کی ساری دنیا ہی ایسی ہو جائے، میرا کچھ سنوار نہیں سکتا۔ اور اگر پوری کی پوری دنیا جو سب سے بڑا فاجر اور فاسق انسان ہے، افجر الناس، ساری کی ساری دنیا اس طرح کی فاجر ہو جائے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ نیک ہو جائیں میرا کچھ سنوار نہیں سکتے، برے ہو جائیں تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ سنواریں گے تو کس کا؟ اپنا، اور بگاڑیں گے تو اپنا۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے ان کرتوتوں کے نتیجہ میں انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ ان کے اعمال کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جو آدمی کفر کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اگر کوئی بظاہر نیک کام وہ کرتا بھی ہے تو اللہ کو وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ان اعمال کو ان کے ان برے عقائد کے نتیجہ میں برباد کر دے گا۔ جس طرح شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور شرک کو معاف نہیں کرتا، اسی طرح اگر کوئی یہ کرتوت اپناتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بظاہر نیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، غریبوں میں پیسہ بانٹ رہے ہیں، غریبوں میں کپڑا بانٹ رہے ہیں، غریبوں میں راشن دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، بڑے نیک کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا برباد کر دیں گے ان نیک کاموں،
کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے. ان الذین کفروا، ایمان سے خالی ہے، کافر ہے. اور ایک مثال شاید پچھلی مرتبہ بھی میں نے دی تھی، عبداللہ بن جدعان رضی اللہ عنہ والی. 100 اونٹ ہر سال حج کے موسم پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والا کوئی فائدہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، وہ اتنا خرچہ، اتنی سخاوت، اتنا بڑا کام، اسے کوئی فائدہ؟ تو فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا. اس کا اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، ایمان کے باقی ارکان پر کوئی ایمان نہیں تھا، لہذا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. الٹا اس کے جو نیک کام ہیں انہیں اللہ رب العزت برباد کر دے گا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. کفر نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، شرک نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. کبیرہ گناہ، اور ان کبائر میں سے سب سے پہلا کبیرہ شرک ہی ہے. کبائر کا ارتکاب کرنے والے، ان کے بھی اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں. اور صغائر کے بارے میں الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور اپنے کبیرہ گناہ اللہ سے بخشوا لیں، اللہ سے معاف کروا لیں. رہے چھوٹے چھوٹے گناہ، تو اللہ رب العزت نے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ گناہ جو ہیں وہ ہم معاف کرتے رہتے ہیں. اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم لمن اتقى هو اعلم بمن اتقى. اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. کبیرہ گناہ جو نیکیوں کو بھی برباد کرنے والے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فحاشی کے کاموں سے، زناکاری، بدماشی، عریانی، فحاشی، ان کاموں سے بھی گریز کرتے ہیں. اجتناب، اللہ نے یجتنبون کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور یجتنبون، اجتناب ہے کیا؟ اجتناب کا معنی ہے ہٹ کے رہنا، دور رہنا. لفظ اجتناب بڑا معروف ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم اپنے ذہن میں رہے تو پھر فائدہ دیتا ہے. اجتناب کرنا محض بچ کے رہنا نہیں، بلکہ دور رہنا. اجتناب کے درمیان میں وسط میں جیم، نون اور با ہے. جنب، سائڈ، جیسے کہتے ہیں ہٹ کے، برے گناہوں سے اور فحاشی سے کاموں سے ہٹ کے رہتے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا لا تزنو، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہٹ کے رہو، دور رہو. اور زنا کے قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ ابتدائی امور، وہ برے کام جو آہستہ آہستہ بندے کو زنا تک لے جائیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. غلط نگاہ ڈالنا، غیر محرم عورت پر اپنی نگاہیں جما کے رکھنا اور بری نظر سے دیکھنا، جسے کہتے ہیں یہ حرام ہے. اور یہ جماع کی ابتدائی حرکات ابتدائی امور سے ہے. اور اگر غیر محرم مرد و زن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آدمی کا حوصلہ بڑھے گا کہ میں نظر ٹکا کے دیکھ رہا تھا، سامنے سے مجھے مسکرا کے دیکھا، بات بنتی نظر آ رہی.
شیطان اور قریب کر دیتا ہے. اور پھر آپ ایسے حالات اپنے ملکوں میں بھی یہاں بھی سنتے دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر لکھ کے پھینکنے کی عادت بھی آ گئی ہے. پیپر پر ٹیلی فون لکھا، پھینک دیا. اور جس کے دل میں عیب ہے، جس کے دل میں شر ہے، وہ کاغذ اٹھائے گا اور پڑھے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس میں کیا آیا میرے لیے، کون سا گفٹ بھیجا گیا. ٹیلی فون کھول لینا یہ اس سے بڑا عیب ہے اور زنا کے قریب کرنے والی بات ہوگی. اور اگر ٹیلی فون پہ بات ہو گئی اور کہیں صرف ملاقات کا ہی موقع مل جائے، آغاز تو یہی ہوگا نا، صرف ملاقات کا ہی کہیں موقع مل جائے، سمجھیں کہ زنا کے بالکل یہ قریب آ گئے. نظرہ فابتسامہ فموعد فلقاء. کہا گیا ہے کہ بری نظر آپس میں مل گئی، دونوں طرف ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، عہد معاہدے ہوئے اور زنا کا ارتکاب ہو گیا. اللہ رب العزت نے برائی کے قریب آنے سے بھی روکا ہے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام آہستہ آہستہ، یہ سیڑھیاں ہیں برائی تک پہنچانے میں. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے ہٹ کے رہتے ہیں، قریب بھی نہیں آتے، والفواحش، اور برے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے، جتنے فوش کام ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. الا اللمم، الا یہ کہ کسی سے کوئی چھوٹے موٹا کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے. چھوٹا موٹا، یہ آغاز چھوٹا موٹا، اس سے بھی پہلے کوئی معمولی سی غلطی ہو گئی، اچانک نظر پڑی اور اس کو ہٹا نہیں سکا، یہ لمم. اور اگر نظر پڑی اور جمالی جان بوجھ کے اور پیچھے بھی چل دیا، یقین مانے ایسے لوگ پائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک نظر حلال ہے، ایک نظر صرف جو اچانک پڑ جائے. اب آدمی تو ظاہر ہے کہ پردہ کر کے نہیں چل رہا، جو پردہ کرنے والی ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی. اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ جھکا کے رکھیں، انہیں گھونگھٹ نکال کے چلنے کا حکم نہیں دیا، لیکن نظریں جھکا کے چلیں. اب یہ نظریں جھکا کے چل رہا ہے، اچانک نگاہ اٹھائی تو سامنے ننگے منہ عورت ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ نگاہ جھکا لیتا مرہ ثانیہ، لیکن نہیں جھکا سکا، انسانی کمزوری کی تحت دیکھ لیا توجہ سے، پھر ہٹایا تو یہ چھوٹا سا لمم ہو گیا، گناہ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ یہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ صغیرہ گناہ ہے. مجھے بات ایک یاد آ رہی ہے، عورتوں کے گھونگھٹ نکالنے اور مردوں کے ننگے منہ چلنے سے ایک نیک انسان ٹیلی ویژن پہ بلا دیا گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کل بڑی عجیب سی حالت اور بڑا عجیب سا رواج ہو گیا، عورت کو ٹیلی ویژن پہ لائیں، عورت بڑے مرتبے والی ہے، ٹیلی ویژن پہ لائی گئی اور اس کا انٹرویو کرنا ہے. اس کا انٹرویو کرنے کے لیے کوئی مشتندہ مرد ہوگا اور کسی مرد کو بلکہ مولوی کو ہی لے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولویوں کے انٹرویو کر رہی ہیں لڑکیاں، ننگے منہ اور بڑی ٹھنی لڑکی. یہ ٹیلی ویژن والوں کی، اسٹیشن والوں کی اپنی حرکات ہیں. سر کے نرغے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہر طرح چاہتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں جس میں اوریانی اور فحاشی آئے. نوجوان آدمی آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا، انٹرویو کرنے والی لڑکی آ گئی، بیٹھ کے سوال کیا، اور وہ ٹکڑا میں نے دیکھا ہے، وہ نوجوان ہے لڑکا بالکل، وہ اپنے بالکل نظر تک نہیں اٹھا رہا، سوال کرتی ہے جواب دیتا ہے، سوال کرتی ہے جواب دیتا ہے. اسے بلایا گیا، مجبوری ہے بیٹھنا یہیں تھا.
بالآخر لڑکی نے کہا مولانا شیخ صاحب حضرت سیدنا کیا بات ہے، میں کب سے بیٹھی سوال جواب کر رہی ہوں اور آپ نظر تک ملا کے بات نہیں کرتے۔ اس نے کہا بی بی اللہ نے پردہ کرنے کا عورتوں کو حکم دیا ہے، لیکن میں تمہیں پردہ نہیں کرا سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، مجھے اس بارے میں کوئی خطرہ نہیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ اگر یہ رویہ ہر آدمی اپنا لے تو کتنی بہترین بات ہے۔ ٹیلی ویژن والوں کی کوئی حرکت کامیاب نہیں ہوگی اگر ہم صحیح ہو جائیں۔ ہم صحیح نہیں ہوتے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر یہ بنیادی امور بازار میں چلتے ہوئے مرد نگاہ نیچی رکھے، عورتیں پردہ کر کے آئے، کبھی کبھار کوئی بے پردہ عورت بھی آ جائے تو کام چل جائے گا، وہ گزر جائے گی، یہ گزر جائے گا۔ ساری ہی عورتیں بے پردہ ہوں الا ماشاء اللہ، اور سارے ہی لوگ شکاری ہو جائیں الا ماشاء اللہ، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام تو میں معاف کر دوں گا، لیکن کبیرہ گناہ اور فحاشی کے امور یہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ جب تک آدمی صدق دل سے توبہ نہ کرے اور توبہ کی ساری شرائط پوری نہ کرے، یہ پورے نہیں ہوتے۔ ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا اے میرے نبی تیرا رب مغفرتوں کی وسعتوں والا ہے، تیرے رب کے پاس مغفرت اور معافیوں کے کھلے سمندر ہیں، لیکن میں یہ کام معاف نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی شرک کرے، کوئی بڑے بڑے کام کرے، دھڑلے سے کرے، یہ توبہ کیے بغیر میں معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ جو نیک کام کرتے بھی رہے ہیں اللہ ان کو برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تمہیں جتنے بھی اعمال سر انجام دو گے ان سب کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، بظاہر نیک کام کچھ ہمیں جو نیک لگتے ہیں وہ کرتے بھی رہو گے تو اللہ ان اعمال کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے باطل نہ کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے ان اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کی راہ پر چلنے سے دوسروں کو روکا، ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر وہ مر گئے ایمان لائے بغیر، توبہ کیے بغیر مر گئے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں ہوتا فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پوری تاکید کے ساتھ فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ رسول کی نافرمانی کریں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کریں، ان کے اعمال برباد، اور اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔
اللہ کے رسول کی نافرمانی کا معمولی سا تصور بھی آدمی کو اس دنیا میں بھی سبق دینے کے لیے موجود ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ وہ نافرمانی دل سے نہیں لیکن بظاہر نافرمانی ہوگی۔ آپ کے پاس بعض مثالیں موجود ہیں، روئے زمین پر صحابہ کرام، انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی انسان نہیں گزرا، نہ پہلے کبھی گزرا نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ دنیا کے بہترین انسان، مقدس ترین لوگ، اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کی جان بوجھ کر نہیں بلکہ ایک تعویل سمجھے کی، اور جیسے ہی تعویل کر کے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے فوراً سبق سکھا دیا۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ غزوہ احد مسلمانوں کو فتح ہو چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر تیر اندازوں کو مقرر کیا، جو درمیان میں درہ ہے گزرنے والا، ان کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہاں 50 آدمیوں کو مقرر کیا، 25 آدمی ادھر کھڑے ہو جاؤ، 25 آدمی ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ماہر تیر انداز ہیں۔ کہاں جنگ شروع ہو گئی، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، ہماری لاشیں پرندے بھی نوچنا شروع کر دیں، تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ گویا کہ بڑی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہر حال میں یہیں رہو۔ مسلمان جنگ جیت گئے، صحابہ کرام نے جنگ میں فتح پائی، کافروں کے چھکے چھڑا دیے، کافر آگے چڑھ کے بھاگ نکلے۔ اب وہ 50 آدمی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابی نافرمانی کرے گا۔ ہم تو دھڑلے سے اپنی شادیوں میں، مرگوں میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرہ نہیں ڈرتے۔ نبی کی نافرمانی ہو جائے باپ کی نہ ہو، نبی کی ہو جائے ماں کی نہ ہو، نبی کی ہو جائے بیوی کی نہ ہو، بلکہ نبی کی ہو جائے ہماری پھوپھی کی نافرمانی یا چچا تایا کی نہیں ہونی چاہیے، ماموں کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہو رہا ہے نا شادیوں میں۔ شادیوں میں ماما نے فرمائش کر دی کہ ڈھول باجے ہوں گے، اور ہوتے ہیں، اور یہ صاحب جانتے ہیں، حاجی صاحب کو معلوم ہے کہ ڈھول باجے تاشے جتنے بھی ہیں یہ حرام ہیں، لیکن اب لڑکے کے ماموں نے کہا ہے، اور اس کا کیا لگتا ہے، وہ سالہ صاحب، اس کے سالہ صاحب ہیں جن کی بات موڑنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا دے گا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دے گا، کسی کی بھی بات کو ٹھکرا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں ہے جو آج ہم ہیں۔ وہ صحابہ ہیں، ایک اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے والے، بہانے تلاش کر کے قربانی سے بچ نکلنا یہ ہمارا کام ہے، ان کا نہیں تھا۔ ہم قرض کا بہانہ کر کے اور یہ بہانہ کر کے سالانہ ایک جانور ذبح کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، نہیں، ہم پہ بڑا قرض ہے۔ کتنا اچھا ہو گیا ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جاتا تو ہمارا کیا حال ہو۔ جو بکرے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بیٹے کی قربانی کیا دے گا؟ جو سر کے بالوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں، وہ سر قربان کہاں کرے گا؟ وہ صحابہ بیٹا، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچہ کسی کی پرواہ نہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، اب کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ کے سامنے جہاد میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا واقعہ موجود ہے۔ عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے،
عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ کا واقعہ پیش آ گیا، باپ مسلمانوں کی طرف سے اور بیٹا دوسری طرف سے، اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اور میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا رہا۔ اور حضرت صدیق نے کیا کہا بیٹا تم اس وقت کافر تھے، کبھی ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے دلوں کے مالک، اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی خاطر کسی قسم کی پرواہ نہ کرنے والے۔ غلطی یہ ہو گئی کہ سوچا مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب وہ غنیمتیں اکٹھی کر رہے ہیں، ان کی تلواریں، تیر تفنگ اکٹھا کر رہے ہیں، کسی کا کپڑا ہے وہ نکال رہے ہیں، کسی کا کچھ لے رہے ہیں، چلے ہم بھی اب غنیمتیں اکٹھی کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ سے اتر آئے، دونوں پہاڑ سے، دائیں سے بھی اور بائیں سے اترے، نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے جرنیل جو جب تک کفر میں رہے تو وہاں بھی جرنیل تو جرنیل ہی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ پہلے بھی جرنیل تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ درہ تیر اندازوں سے خالی ہیں، ہمیں راستہ مل گیا، فوراً پلٹے، حملہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے چھکے چھڑا، شہادتیں آئیں، صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں، غزوہ بدر میں، پیشانی پر زخم آیا، کندھے پہ بڑی زبردست چوٹ آئی، اتنی چوٹ اور تکلیف ہوئی کہ آپ نڈھال ہو گئے، اور آرام کرنے، سستانے کے لیے کتنی دور ایک سرنگ نما جگہ ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور پیچھے شور مچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی جنگ ہے نا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ کیوں پیش آ گیا؟ صرف ان 50 آدمیوں کے نبی کا حکم نہ ماننے کے نتیجہ، نبی کی مخالفت کی نا، نبی نے کہا کہ یہاں سے نہیں اترنا، وہ اتر آئے، اور مخالفت بھی ہماری طرح کی نہیں تھی، محض یہ سوچا کہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، اب تو کوئی یہاں ضرورت نہیں رہی، لہذا ہم اتر جاتے ہیں۔ اپنے امیر کی، اپنے قائد کی، اپنے سربراہ کی، اور یہ قائد، امیر، سربراہ بھی آج کے قائدین، امراء اور سربراہوں کی طرح نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء و رسول بھی ہے۔ چھوٹی سی نافرمانی کی کتنی سزا بھگتنا پڑی، کتنی سختی آئی، اور اگر کوئی کھل کھلا کے نافرمانیاں کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اطاعت سے سرکشی کرے، تو اس کے اعمال کو اللہ رب العزت کس طرح قبول کرے گا؟ اسی لیے فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، کمزور ہو کر، بودے بن کر، کمزور ہو کر اور بودے بن کر آگے صلح کے لیے پیش قدمی نہ کرو۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت اگر حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کافر اور مسلمان آپس میں روبرو ہیں، تو یہ نہیں کہ تم کمزوری دکھاؤ اور ہر حال میں چاہو کہ نہیں ہماری صلح ہونی چاہیے۔ تم طاقت میں ہو، قوت و شوکت میں ہو، کافر کمزور پڑا ہوا ہے، اور تم کہو نہیں آؤ ہم صلح کرتے ہیں، صلح کا حال بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تہنوا، کمزور اور بودے مت بنو، وتدعوا الی السلم، اور اس حالت میں تم سلامتی کے معاہدے، امن و سلامتی، عدم جارحیت کے معاہدے کیے جا رہے ہیں نا آج کل،
معاہدے حکومتوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب مسلمان طاقت کی حالت میں ہو کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرے۔ کافروں کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ مسلمان کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تیاریاں کریں گے، اسلحہ جمع کریں گے، قوت و دولت جمع کریں گے، کل کو سر اٹھائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم جب پوری طاقت و شوکت میں ہو، کافروں پر غالب شکل تمہاری بن جائے، پھر تیر و تلوار سے لڑو، پھر صلح صفائی کوئی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں ہی لڑنا ہے، ہر حال میں ہی جنگ کرنی ہے، مرتے مر جاؤ لیکن جنگ سے پیچھے نہ ہٹو، یہ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو قبول کر لو، کفار کی طرف سے معاہدہ صلح قبول کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی ہے وہ کیا تھی؟ معاہدہ صلح تھا نا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اسے معاہدہ صلح کہا جاتا ہے، اسے جو بھی نام دیں گے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح ہوئی، کچھ شرطیں لکھی گئیں، 10-8 پوائنٹ لکھے گئے کہ ہماری ان پوائنٹس پر صلح ہے، اور ان پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آئندہ 10 سال کے دوران ہم جنگ نہیں کریں گے۔ آئندہ 10 سال مسلمان مشرکین مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ قبول کر لیا۔ کچھ شرطیں وہ بھی تھیں جس پر صحابہ پریشان ہوئے، حضرت عمر فاروق پریشان ہیں، کبھی ان کے پاس جاتے ہیں کبھی ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم اتنا دب کر یہ شرطیں کیوں قبول کریں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی سپہ سالار ہیں اور امن و سلامتی کے حالات میں بھی سردار اور قائد ہیں، رہنما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان ساری شرطوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ایک شرط جو سب سے خطرناک اور سب سے تکلیف دہ تھی، وہ پہلے غالباً یہاں میں نے ذکر کی ہے وہ شرائط، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو وہ تم نے واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط تھی جس پر مسلمان بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کر لی۔ اور اس شرط کے قبول کرنے میں حکمت کیا تھی؟ اگر ایک آدمی مسلمان ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ تو ضائع ہو گیا، ہمارے تو وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ وہ مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، اگر ہمارے یہاں رہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اچھا یہ ہے کہ ان کے پاس ہی رہے۔ اور اگر کوئی کافروں میں سے مسلمان ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا، وہ جہاں رہے گا ہمارا کام کرے گا، اسلام کی دین کی نشر و اشاعت کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس وقت کتنے واقعات پیش آئے، کتنے صحابہ کافروں سے مسلمان ہو کے آئے، وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے، نہیں قبول کیا گیا، راستے میں انہوں نے پہاڑوں میں ڈیرے لگائے اور مشرکین کے چھکے چھڑائے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے منتیں کی آگے، مسلمانوں کے نبی کے سامنے آ کے منتیں کی کہ اپنے آدمیوں کو مدینہ میں لے لو، ہمیں وہ شرط جو ہے وہ منظور ہے آپ سے۔ ہم اس شرط کو نکالتے ہیں، جو آدمی ہم میں سے مسلمان ہوتا ہے تم اسے لے لیا۔ اور انہی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس 10 سال کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو خوب مضبوط کر لیا۔ اس 10 سال کے دوران وہ بے شمار دنیا مسلمان ہوئی، قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی ایک جمعیت بن گئی۔ اگر کبھی ایسا موقع ہے کہ وقتی طور پر مسلمان کمزور ہیں، انہیں اجازت ہے کہ موقع حاصل کرنے کے لیے صلح کر لیں، معاہدہ کر لیں۔ لیکن اگر مسلمان قوت و شوکت میں ہیں تو وہ اس طرح کا معاہدہ نہ کریں تاکہ وہ کافروں کو مزید تیاریوں کا موقع نہ دے پائے۔ اللہ نے فرمایا فلا تہنوا
کمزوری مت دکھاؤ، بودے مت بنو، وَتَدْعُو إِلَى السَّلْمِ، اور لوگوں کی طرف تم سلامتی کے لیے، امن کے معاہدوں کے لیے، عدم جارحیت کے معاہدوں کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ اور اللہ نے وعدہ فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند ہمیشہ تم ہی رہو گے، معاہدہ کرو یا نہ کرو، سر بلندی میں نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، سر بلند تم ہی ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع بھی نہیں کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں ہمیشہ سر بلند رہے گا، تم کمزوری میں نہ پڑو، کمزور نہ بن جاؤ۔ اور یہی وعدہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں بھی فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لا تَهِنُوا، کمزور مت بنو، بزدل مت بنو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور یہ غم بھی نہ کرو کہ ہم تھوڑے سے ہیں، یہ غم بھی نہ کرو، نہ کمزور پڑو، دلوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی کوئی غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بالا ہو، تم ہی سربلند ہو، تمہیں ہی زبردستی حاصل ہوگی، تم ہی زبردست ہوگے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، تو ہر طرح کی فتح و نصرت وہ تمہارا مقدر ہے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، نصرت عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ ایمان ہماری ذمہ داری، اور فتح و نصرت اور مدد کرنا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ کیا وطر ایک رکعت پڑھنا جائز ہے، یعنی ایک رکعت وطر جو ہے یہ کیا ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے یہاں بہت دفعہ کی ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی آدمی نیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور آدمی پوچھ لیتا ہے۔ وطر کو ایک رکعت پڑھنے کی شکل میں ہمارے پاک و ہند کے علماء نے بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن پاک و ہند کے سب علماء میں نہیں۔ یہ کچھ پیران طریقت اور یہ اور وہ سیدی مرشدی کرنے کہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھنا صلاۃ البطیرہ، دم کٹی نماز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رکعت نماز پڑھنا گویا کہ دم کٹی نماز ہے، اور صحیح مسلم صحیح حدیث کے ساتھ، سند کے صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تہجد پڑھ رہے ہو، تہجد کے دوران تمہیں محسوس ہوا کہ اگر میں نے اب 2 رکعتیں اور پڑھی تو اذان ہو جائے گی، یعنی فجر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رکعت پڑھ لو، ایک رکعت پڑھ لو، توتر ما کان قبلہا، جو اس سے پہلے تم نے پڑھی ہیں وہ سب کو وطر بنا دے گی۔ ایک رکعت پڑھنے کا حکم کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک رکعت پڑھنے کو دم کٹی کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار امتی، جو کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، یہ ہے ان کا اہل سنت ہونا۔ نبی کہے پڑھ لو، اور یہ کہیں کہ یہ دم کٹی نماز ہے، نعوذ باللہ، یہ حال ہے ہمارے اہل سنت کہلوانے والے، زوردار دعوے کرنے والے مولویوں کا کہ یہ دم کٹی وطر اصل میں ہے۔ یہ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑوی بات ہے، کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے،
اب کہیں وطر اصل میں ہے یہ تو یہ اور بھی زیادہ کڑوی لگتی ہے. انہیں لگتی ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، انہیں کڑوی لگتی ہے کہ چلو یہ پڑھتے تو تھے ہی، اب کہتے ہیں وطر ہے یہ. قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ وطر ایک ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ ایسے ہی کہتے رہتے تھے کچھ بھی؟ سورہ نجم پڑھے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتا، ہم وہی کرتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کے معاملہ میں بالخصوص کوئی بھی بات ہو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے ہیں بس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے، وَيُحِبُّ الْوِطْرَ، اور اللہ کو ایکائی پسند ہے. وطر ایک ہوا یا نہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہی ہے نا. وَيُحِبُّ الْوِطْرَ، اور اللہ کو وطر پسند ہے. تو وطر کتنے ہو گئے؟ وطر ایک ہی ہے. اور اس وطر کے ایک ہونے کی شکل میں نے کئی مرتبہ یہاں بنا کے دکھائی ہے. اگر 3 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایک جوڑی ہے، جوڑی کو الگ کر لیں تو باقی ایک. اگر 5 رکعتیں پڑھتے ہیں تو یہ 2 جوڑیاں ہیں، ان کو پیچھے کر لیں اور پیچھے کیا بچا؟ ٹھنگا نہیں، ایک. میں تو 5 سے نکال رہا ہوں نا. پیچھے بچا ایک. اور اگر کوئی 7 رکعتیں پڑھتا ہے، ان میں سے اگر آپ 6 نیچے کر لیتے ہیں تو پھر ایک 9 پڑھے، 11 پڑھے، 2 کی جوڑی نکلتی جائے گی، ایک ہی بچے گا. ادھر وطر ایک ہی ہے اور ایک وطر پڑھنا جائز ہے. اس کو بطیرہ کہنا بدتمیزی ہے، سنت رسول کے خلاف یہ گستاخی ہے. اب اگلا سوال جو ہے وہ اس میں حل ہو گیا یا نہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر وطر ایک ہی ہے تو پھر ہم 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ ایک ہی رہ جاتا ہے، وہی وطر ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کو امام کے ساتھ 2 یا 3 رکعتیں ملتی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسی دوران دوسرا آدمی آ کر اس کے ساتھ جماعت کی نیت سے شامل ہو جاتا ہے، تو آیا یہ جماعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر جماعت ہو جاتی ہے تو ثواب پورا ملے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جماعت نے نماز پڑھی، وہ تھے 500 آدمی، اور دوسری جماعت میں نماز پڑھی وہ تھے 2 آدمی. کیا ثواب برابر ہوگا؟ 500 والی جماعت پہلی جماعت پہلی بھی ہے اور مسلمانوں کی کثرت بھی شامل ہے، اور 2 والی جماعت بھی دوسرا نمبر تو یہی ہو گیا، اور ہیں بھی 2. 500 کہاں اور 2 کہاں. ثواب انہیں جماعت کا ملے گا، لیکن جو درجہ پہلی جماعت کو حاصل ہے وہ دوسری کو حاصل نہیں ہوگا. میرا تعلق پاکستان سے ہے، میرے والدین اپنی اولاد کی طرف سے بہت پریشان ہیں. اے اللہ کے بندے، میرے اور اپنے اللہ سے کہو کہ اب آزمائش اور امتحان ختم کر کے ان کی زندگی میں خوشی اور سکون دے دے. اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہمارے یہ بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو سکون عطا فرمائے، ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے بھائی بہنوں اور ان کے والدین کی اولاد کو اللہ رب العزت نیک کرے. ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک کرے، اور اولاد کی طرف سے جس کو بھی کوئی دکھ پہنچ رہا ہے اللہ رب العزت سے سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.